ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اسماء الاشارۃ۔ آج کا سبق ہمارا اسماء اشارہ کے بارے میں ہے، اور وہ اسماء اشارہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اشارے کی جو اسماء ہیں وہ اسم ہیں، فعل نہیں ہیں، اور ان کو اسماء اشارہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ والا، یا کہتے ہیں وہ والا، یا اپنی زبان میں کسی بھی طرح سے ہم ایک اشارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ان کو عربی زبان میں اسماء الاشارہ کہتے ہیں۔ اور اسماء اشارہ میں سے کچھ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہمارا ہے وہ ان اسماء اشارہ کے بارے میں ہے جو کہ قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مرحبا بک یا اخی، خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بھائی۔ جب بھی آپ کسی کو خوش آمدید مرحبا کا لفظ کہیں تو یہ ترحیب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے صلے میں ہمیشہ با آتا ہے، جسے ارحب بقدومکم الی بیتنا، میں آپ کو ہمارے گھر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، تو ارحب بقدومکم، یا اسی طرح ارحب بکم، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، یا اس کا لفظ، یا جیسے کہ یہاں مصدر استعمال ہوا ہے مرحباً بکا، ای ارحب مرحباً بکا یا اخی، آپ کو خوش آمدید ہو اے میرے بھائی۔ حیاک اللہ وبیاک یا عزیزی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو آباد رکھے، زندہ رکھے، تر و تازہ رکھے۔ یہ عربی میں دعائیہ کلمات ہیں۔ حیاک اللہ وبیاک، عفوا لمن ھذا الکتاب، معاف کیجیے گا یہ کتاب کس کی ہے۔ یہاں پر اس میں اشارہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ھذا، ٹھیک ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ تو یہاں ھذا کے بارے میں یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کریں نا کہ یہ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو اس وقت ھذا استعمال ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو لفظ مذکر ہو تو ان کے لیے ھذا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے ھذا کے بارے میں یاد رکھنی ہیں کہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر دو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من، آپ نے پڑھا تھا ذوی العقول کے بارے میں سوال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے شروع میں لام لگائیں لمن، تو وہ ملکیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے۔ جیسے آپ کہیں لمن ھذا الجوال، یہ کس کا موبائل ہے۔ لمن ھذا القلم، یہ کس کا قلم ہے۔ لمن ھذا، اسی طرح آپ کوئی بھی چیز، لمن ھذا البیت، یہ کس کا گھر ہے، تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ ندیم، اظنہ لذاک الطالب واسمہ علی، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ اس طالب علم کا ہے جس کا نام علی ہے۔ یہاں ذا کا استعمال ہوا ہے جو کہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ بعید بھی جب زیادہ دور نہ ہو، زیادہ دور ہو تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، درمیانی بعید کے لیے جو ہے وہ ذا کا استعمال ہوتا ہے۔ ذا کا کے بارے میں دو بات یاد رکھیں، نمبر ایک بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر دو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گمان کرتا ہوں کہ شاید اس طالب علم کا ہے، واسمہ علی، اور اس کا نام علی ہے، چونکہ اصل میں اسم ہے، اسمہ علی، اس کا نام علی ہے، تو اسم کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی کے بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ما قبل کے ساتھ ملانے کی صورت میں وہ پڑھنے سے حذف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی پڑھنے سے حذف ہو گیا، واسمہ علی، اس کا نام علی ہے، محمود۔ وَهَذِهِ النَّضَّارَةُ لِمَنْ، اور یہ چشمہ کس کا ہے، نظارہ چشمے کو کہتے ہیں، اور یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہذہ،
یہ بھی اسم اشارہ ہے، اس کے بارے میں بھی 2 بات یاد رکھیں۔ نمبر 1 یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر 2 یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نظارہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں علامت تانیث گولتا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں ہذہ لے کر آئے، اور آگے وہی ملکیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کہ وَهَذِهِ النَّظَّارَةُ لمن، یہ چشمہ کس کا ہے؟ ندیم ربما لهذا الاخ الواقف، شاید ممکن ہے کہ اس بھائی کا ہے جو کھڑا ہوا ہے، واقف کھڑا ہوا، اخ بھائی، لهذا الاخ اس بھائی، دیکھیں یہاں ہذا استعمال ہوا ہے جو کہ قریب کے لیے ہے، اخ مذکر ہے لہذا ہذا مذکر لے کر آئے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہذا اور ہذہ کے بارے میں کہاں ہذا لیں گے، کہاں ہذہ لے کر آئیں گے، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہذا جو آگے جو مشار الیہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، وہ اگر مؤنث ہے تو ہم ہذہ لے کر آئیں گے، وہ اگر مذکر ہے تو ہم ہذا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ قریب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے اگلا لفظ دیکھیں، من ہذان اللذان فی عتبۃ باب صفنا، ہذان من کا معنی جیسے آپ نے پڑھا ذوی العقول کے بارے میں، اس کا معنی ہوتا ہے کون، ہذانی یہ دونوں، ہذا کا جو تثنیہ ہے وہ ہے ہذانی، ہذا ایک کے لیے آتا ہے جبکہ ہذانی 2 کے لیے آتا ہے، اللذانی جو کہ فی عتبۃ باب صفنا ہمارے کلاس کے دروازے کے پیچھے ہیں، عتبہ پیچھے، باب کلاس دروازہ، صف کلاس، ٹھیک ہے۔ من ہذان اللذان فی عتبۃ باب صفنا، کون ہے یہ دونوں جو ہمارے کلاس کے دروازے کے پیچھے ہیں، ہمارے جیسے ہمارے کلاس کے دروازے کے پیچھے 2 لڑکے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو اس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے من ہذان اللذان فی عتبۃ باب صفنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہما طالبان جدیدان، وہ دونوں نئے 2 طالب علم ہیں، نئے 2 طالبان طالب کی تثنیہ ہے، جدیدان جدید کی تثنیہ ہے۔ تو آگے لماذا لا تشغل هاتین المروحتین، ان دونوں پنکھے کو آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شغل یشغل تشغیل چلانا، اسی طرح چلنا بھی آتا ہے، جو مشینیں وغیرہ عام طور پر مشینوں کی جو چیزیں چلتی ہیں مشین وغیرہ سے، بجلی وغیرہ سے، تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاتین المروحتین، یہاں ہاتانی کے بجائے ہاتین لے کر آئیں، اس لیے کہ یہاں حالت نسبی میں واقع ہے، اور حالت نسبی میں تثنیہ کے اعراب کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ تثنیہ حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اس لیے ہاتانی کے بجائے ہاتین المروحتین لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ مروحہ مؤنث ہے، اس لیے ہاتین یہ بھی جو ہے وہ مؤنث لے کر آئیں۔ آگے دیکھیں، ہاتان المروحتان عاطلتان، یہ دونوں پنکھے خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عاطلہ، عاطلہ کا معنی ہے بیکار ہونا، عطلہ کا معنی ہے کہ بیکار کرنا، جس طرح کہتے ہیں عطل المجلس، مجلس کو ختم کر دیا، عطل العمل، کام کو بند کر دیا، عطل الشغور، یہ سرحدوں کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا، یا اسی طرح کہتے ہیں عطل القدرات، صلاحیتوں کو بیکار کر دیا اس نے اپنے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، تو اوپر ہم نے پڑھا تھا ہذا، ہذا کا تثنیہ آتا ہے ہذانی، اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ہذہ، اور اس ہذہ کا جو تثنیہ آتا ہے وہ ہے ہاتانی۔ ہاتانی قریب مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ 2 مؤنث کی طرف جو قریب ہوں ان کی طرف اشارہ کریں، تو آپ وہاں ہذہ کے بجائے ہاتانی لگاتے ہیں۔ اتعرف هؤلاء الذين تكالبوا على المقصف، تو یہاں یہ لفظ ہے کہ اتعرف هؤلاء الذين تكالبوا على المقصف، کیا تم جانتے ہو ان سب کو جو ٹوٹ پڑے کینٹین میں، مقصف کینٹین وغیرہ کو کہتے ہیں، کینٹین کو،
اور اسی طرح چائے کے ہوٹل وغیرہ کو بھی مقصف کہتے ہیں، ڈھابہ جو ہوتے ہیں چائے کی چھوٹی سی، اور چائے کا جو کوئٹہ والا ہوٹل ہے اس کو کہتے ہیں مقہا، مقہا۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے فندق، عام طور پر فندق اس ہوٹل کو کہتے ہیں جہاں آپ رہائش اختیار کرتے ہیں، جو رات گزارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو تکالب، یتکالب تکالباً باب تفاعل سے اس کا معنی ہے کسی چیز پر حریص کتوں کی طرح ٹوٹ پڑنا، بھوکوں کی طرح آدمی وہاں ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو کیا تم جانتے ہو ان کو جو کینٹین میں ٹوٹ پڑے؟ نعم ہؤلاء زملاؤنا فی الصف، یہ ہماری کلاس کے ساتھی ہیں، کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہادہ اس کا تثنیہ آتا ہے ہاتانی، اور پڑھا تھا کہ ہذا اس کا تثنیہ آتا ہے ہذانی، لیکن ان دونوں کا جو جمع آتا ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کا جمع جو ہے وہ ہؤلاء آتا ہے۔ یہ سب عورتیں تو بھی آپ کہیں گے ہؤلاء النساء، تو یہ سب مرد تو بھی آپ کہیں گے ہؤلاء الرجال، ٹھیک ہے؟ مفرد اور تثنیہ کا دونوں کے لیے الگ الگ صیغہ ہے، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لیکن جمع کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے ہؤلاء۔ اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ آپ کو آگے بہت زیادہ کام دے گا عربی سیکھنے میں۔ نعم ہؤلاء زملاؤنا، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ زملاء زمیل کی جمع ہے، زملاؤنا ہمارے دوست، فی الصف کلاس میں، کلاس کے۔ اما عرفتہم، کیا آپ نے ان کو نہیں پہچانا؟ عرف یعرف معنی پہچاننا، ضرب سے۔ بلا عرفتہم الآن، کیوں نہیں، اب تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اس میں تھوڑا سا چھوٹی سی ایک تمرین ہے، دیکھیے ذرا۔ نمبر 1، کیف رحب محمود بندیم، محمود نے ندیم کو کیسے خوش آمدید کہا؟ رحبہ بقول مرحبا بک یا اخی، رحبہ بقول مرحبا بک یا اخی، اس کو جو ہے نا اس لفظ کے ساتھ مرحبا بک کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہا۔ بماذا اجاب ندیم ترحیب محمود، محمود کے مرحبا پر ندیم نے کیا جواب دیا؟ اجاب بحیاک اللہ وبیاک، انہوں نے کہا کہ حیاک اللہ وبیاک۔ لمن کان الکتاب، کتاب کس کی تھی؟ کان الکتاب لعلی، اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ علی کی تھی۔ لمن کان الکتاب، کان الکتاب لعلی۔ لماذا لا تشتغل المروحتان، دونوں پنکھے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ لأنہما عاطلتان۔ من هم الطلاب الذين تكالبوا على المقصف، وہ طلبہ کون تھے جو کنٹین میں ٹوٹ پڑے تھے؟ اولئک الطلاب، اولئک طلاب صفنا، وہ ہمارے کلاس کے طلبہ تھے۔ یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، جو بھی سمجھ میں نہ آئے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ